الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم اردو کی کتاب کا سبق امید کی خوشی پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ سب کے پاس کتاب، کاپی، پینسل وغیرہ موجود ہوگی۔ اگر نہیں ہے تو جلدی سے لے لیجئے۔ اب اپنی کتاب سے سبق امید کی خوشی کھول لیجئے۔ علم میں اضافے کی دعا پڑھیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، ربی زدنی علما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مقاصد: نمبر 1، سوالات کے جوابات جان سکیں گے۔ نمبر 2، درست جواب پر نشان لگا سکیں گے۔ نمبر 3، سبق کا خلاصہ لکھ سکیں گے۔ نمبر 4، سیاق و سباق لکھ سکیں گے۔ نمبر 5، خالی جگہیں پر کر سکیں گے۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ الف، مصنف نے امید کو خوشی کیوں قرار دیا ہے؟ جواب، مصنف نے امید کو اس لیے خوشی کا نام دیا ہے کہ ہر برے وقت میں امید ہی ہے جو انسان کا واحد سہارا ہوتی ہے، جس کے سہارے وہ زندگی کے مسائل سے لڑتا ہے۔ بے، ماں بچے کو کیا لوری دیتی ہے؟ جواب، ماں اپنے بچوں کو لوری میں دعائیں دیتی ہے کہ تیری زندگی خوشیوں سے بھرپور ہو اور اس میں کوئی دکھ نہ آئے۔ جیم، بے گناہ قیدی رنجیدہ کیوں تھا؟ جواب، بے گناہ قیدی اس لیے رنجیدہ تھا کہ اسے قید میں کوئی سہارا دکھائی نہیں دیتا جو اسے اس برے وقت سے نجات دلا سکے۔ اب کون ہے جو اسے ان گیروں کی قید سے چھڑا سکے؟ یہاں قیدی سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ دال، امید ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتی ہے؟ جواب، انسان کی زندگی میں ہر لمحے نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، لیکن اگر انسان امید کا دامن چھوڑ دے تو مایوسی کے اندھیروں میں بھٹک جاتا ہے، اور اگر اچھی امید کے سہارے زندہ رہے تو بہتر مستقبل کے راستے پر چل نکلتا ہے، کیونکہ امید ہی اسے جد و جہد کا راستہ دکھاتی ہے، اور مایوس انسان بھی ترقی کے راستے پر آ جاتا ہے۔ ہاں، آپ کی کون سی امید آپ کے والدین کے لیے خوشی کا باعث ہے؟ جواب، والدین کی سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ ان کی اولاد سچائی اور خوشحالی کی زندگی گزارے، ان کی زندگی میں کوئی غم نہ آئے، اور جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو یہ ہماری روح خوش کرنے کے لیے ہماری قبروں پر آتی رہے۔
اور ہماری روح کے لیے تسکین کا سامان کرتی رہے۔ سوال نمبر 2، اس سبق کا خلاصہ 100 الفاظ میں لکھیے۔ سبق کا خلاصہ لکھنے میں مصنف کا ریفرنس دینا ہوتا ہے۔ سبق امید کی خوشی کے مصنف سر سید احمد خان ہیں۔ ان کی ولادت 1817 اور وفات 1898 میں ہوئی۔ ان کے بارے میں شرعی ہدایت نامہ ہے کہ اس کو مسلمانوں کا عظیم رہنما شمار کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ ایک بہت بڑی تاریخی غلطی ہے۔ حقیقتاً یہ شخص اپنے عقائد باطلہ کی وجہ سے اسلام سے خارج تھا اور انگریزوں کا ایجنٹ تھا۔ ہرگز مسلمانوں کا وفادار نہیں، بلکہ مسلمانوں کو انگریزوں کا غلام بنانے اور انہیں دین اسلام کی تعلیمات سے دور کرنے کی کوششوں میں مصروف عمل تھا۔ انگریزوں نے اس کی انہی اسلام دشمن خدمات کے عوض اسے سر کا خطاب دیا ہے اور تاریخی حقائق کو مسخ کر کے اس کو مسلمانوں کا ہیرو بنا کر پیش کیا۔ اس کے باطل و کفریہ عقائد و نظریات کی چند جھلکیاں ملاحظہ کریں۔ نمبر 1، فرشتوں کے وجود کا انکار کیا اور انہیں صرف ایک نیکی و قوت و طاقت شمار کیا۔ جنات۔ نمبر 2، جنات کے وجود کا انکار کیا اور صرف بدی اور شر کی ایک قوت و طاقت شمار کیا۔ نمبر 3، معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ خلاصہ، اس مضمون میں سر سید احمد خان نے امید کو زندگی کی بنیاد بناتے ہوئے لکھا ہے کہ اے امید، تیری روشنی ہی سے مردہ دلوں میں اجالا پھیلایا جاتا ہے۔ مرتے ہوئے لوگ بھی زندگی سے لڑ جاتے ہیں۔ امید ہی ہر محنت اور جد و جہد کی بنیاد ہے۔ تیرے ہی سہارے انسان بڑے سے بڑا کام کر گزرتا ہے۔ زندگی کے مشکل ترین زمانے میں امید ہی انسان کو نیا حوصلہ فراہم کرتی ہے۔ انسان جب چھوٹا ہوتا ہے، اس کے والدین کو اس سے بہت سی امیدیں ہوتی ہیں اور اسے اپنے مستقبل کا سہارا سمجھ لیتے ہیں، تو کبھی اپنے بڑھاپے کا احساس ستاتا ہے جب یہی بچہ ان کا سہارا بن کر زندگی گزارنے کا سبب بنے گا۔ یہ تمام امیدیں انسان کے دنیا میں آتے ہی اس کے ماں باپ اس سے وابستگی کر لیتے ہیں۔ وہ بے گناہ قیدی جسے اندھیری کوٹلی میں قید کر دیا گیا ہو، صرف اس امید پر زندہ تھا کہ کبھی نہ کبھی آزادی کا سورج طلوع ہوگا اور وہ آزاد فضا میں سانس لے گا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب نہ اس کے گھر والے، نہ عزیز رشتہ دار اور نہ دوست اس کے پاس ہوتے ہیں۔ ایسے میں صرف اور صرف امید ہی ہوتی ہے جو اسے سہارا دیتی ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں میں اس امید نے زندہ رکھا کہ کبھی نہ کبھی وہ اپنوں میں ضرور جا پہنچیں گے۔ سبق امید کی خوشی کا مرکزی خیال۔ یہ مضمون سر سید احمد خان کا تحریر کردہ ہے۔ اس مضمون میں مصنف نے انسانی زندگی میں امید کی اہمیت
بیان کرتے ہوئے اس بات سے بحث کی ہے انسان اپنی امیدوں اور آرزوؤں کے سہارے زندہ رہتا ہے، اور جو لوگ امید چھوڑ دیتے ہیں وہ زندگی سے دور ہو جاتے ہیں۔ سوال نمبر 4، ذیل کے جملوں کی تشریح ما حوالہ سیاق و سباق تحریر کیجیے۔ الف، دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں 7 تہ خانوں میں بند ہے، اس کا سورج کا سا چمکنے والا چہرہ زرد ہے، بے یار و دیار، غیر قوم غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے۔ تشریح، سر سید احمد خان انسانی زندگی میں امید کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ یہ سہارا ہے جو ہر حال میں انسان کو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رکھتا ہے۔ حد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اندھیرے قید خانے میں پڑا ہوا ہے اور اسے اس قید سے نکلنے کا کوئی راستہ اور روشنی کی کوئی کرن نظر نہ آ رہی ہو اور ہر طرف موت نظر آ رہی ہو، تو اس کڑے وقت میں اسے رہائی کی امید زندہ رکھتی ہے۔ وہ اس تنہائی میں اپنے گزرے ہوئے وقت کو یاد کرتا ہے اور اپنے والدین سے کی گئی نافرمانیوں کا پچھتاوا کرتا ہے، اپنی بے گناہی کے بارے میں سوچ کر رنجیدہ ہوتا ہے۔ امید ہی اس وقت اسے سہارا دیتی ہے اور وہ اچھے وقت کا انتظار کرتا ہے۔ حصہ بے، جیم، بے دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے، اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے اور اس گہوارے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے، ہاتھ کام میں اور دل بچے میں ہے۔ تشریح، سر سید احمد خان زندگی کی اہمیت کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انسان کے دنیا میں آتے ہی امیدوں اور نیک تمناؤں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جھولے میں سو رہا ہے اور ماں گھر کے کام کاج میں لگی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی اس کا دھیان اپنے بچے کی طرف ہے۔ وہ اس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں دیکھنا چاہتی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ مستقبل میں کسی بھی غم سے ہمکنار نہ ہو، یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور باپ کا سہارا بنا رہے۔ سوال نمبر 5، سبق سے 5 تراکیب لفظی تلاش کر کے ان کے معنی لکھیں۔ نمبر 1، خوش الحان، خوبصورت آواز۔ نمبر 2، نورانی صورت، چمکتا ہوا چہرہ۔ نمبر 3، غم زدہ دل، دکھا ہوا دل۔ نمبر 4، کٹھن گھڑی، مشکل وقت۔ نمبر 5، معصوم ہنسی، بچے کی مسکراہٹ۔ سوال نمبر 6، درج ذیل جملوں میں سے اسم، فاعل اور حرف کی نشاندہی کیجیے۔ نمبر 1، اسلم نے چائے پی۔ اسلم اسم فاعل، نے حرف۔ نمبر 2، حامد کتاب پڑھا رہا ہے۔ حامد اسم فاعل،
ہے حرف۔ نمبر 3، وہ کراچی میں رہتی ہے، وہ اسم فاعل میں حرف۔ مضمون وقت کی پابندی۔ پابندی وقت کا مطلب ہے کسی کام کو مقررہ وقت پر انجام دینا۔ نظام کائنات پابندی وقت پر چل رہا ہے۔ سورج وقت پر طلوع ہوتا ہے اور وقت پر غروب ہوتا ہے۔ موسم وقت پر آتے ہیں اور وقت پر ختم ہوتے ہیں۔ چاند سورج کا بھی یہی سلسلہ ہے۔ اسلام ایک دین فطرت مذہب ہے۔ اسلام ہمیں وقت کی پابندی پر سب سے زیادہ زور دیتا ہے، جیسے 5 وقت کی نمازیں پابندی وقت کی ایک بہترین مثال ہے، اور رمضان المبارک کے روزوں میں سحری و افطاری، حج، قربانی، عیدین اور تمام دینی فرائض وقت کی پابندی کا پیغام دیتے ہیں۔ پابندی وقت نہ کرنے سے تمام نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ کسان فصلوں میں نقصان کر بیٹھتا ہے، طالب علم امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے، کارخانے اور فیکٹریوں کا دیوالیہ ہو جاتا ہے، ملازم بھی نقصان اٹھاتے ہیں، مسافر گاڑی میں سوار ہونے سے رہ جاتے ہیں، ایک عجیب بد نظمی پیدا ہو جاتی ہے۔ وقت کی پابندی نہ کرنا غلام اور بیمار قوموں کا شیوا ہے۔ آزاد قوم وقت کو ضائع کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وقت بہت بڑی دولت ہے۔ وقت کی قدر کی جائے تو وقت اسے کامیابی و کامرانی عطا کرتا ہے، اسے اپنی محنت کا بہترین ثمر عطا کرتا ہے۔ طالب علم وقت کی پابندی کر کے اپنے مستقبل کو سنوار سکتے ہیں۔ وہ وقت پر سوئیں اور جاگیں، وقت پر کھیلیں اور وقت پر پڑھیں۔ اگر وہ تمام کام مقررہ وقت پر کریں گے تو کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ امتحان کا پرچہ جو 3 گھنٹے میں حل کرنا ہوتا ہے، ہر طالب علم اسے اپنے وقت کے مطابق حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی پورا پرچہ 10 منٹ قبل حل کر لیتا ہے، کوئی اسے مکمل نہیں کر پاتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس نے اپنا پرچہ حل کر لیا وہ وقت کی اہمیت سے واقف ہے۔ جو اپنا پرچہ حل نہ کر سکا وہ وقت کی پابندی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ ایسے طالب علم جو وقت ضائع کرتے ہیں، وقت بھی ان کو ضائع کرتا ہے، اور پھر ناکامی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ خط۔ اپنے دوست کو خط میں وقت کی پابندی کے بارے میں تلقین کیجیے۔ ایڈریس: دارالمدینہ، 9 جون 2020، حیدرآباد۔ میرے پیارے دوست، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خط ملا۔ شکر ہے کہ آپ سالانہ امتحان میں کامیاب ہو کر 9ویں جماعت میں پہنچ گئے ہو۔ آپ کو اس بات کا ضرور احساس ہوگا کہ آپ نے کوئی اچھے نمبر حاصل نہیں کیے ہیں۔ مڈ ٹرم امتحان میں تو آپ بعض مضامین میں فیل ہو گئے تھے۔ میرے دوست، میں آپ کو آج کامیابی کا راز بتاتا ہوں۔ زندگی کے ہر میدان میں انہی لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے جنہوں نے وقت کی پابندی کی ہے۔ جنہوں نے وقت کی پابندی کی ہے اور وقت کو خاطر میں نہ لانے والے ہمیشہ ناکامی کا منہ دیکھتے ہیں۔ طالب علمی کے زمانے میں اگر آپ نے وقت کا بھرپور فائدہ اٹھایا تو آپ کا آنے والا وقت آسان ہو جائے گا۔ وقت بہت بڑی دولت ہے،
اس کی قدر کیجیے۔ اب آپ کا طالب علمی کا ایک اور نیا اور نہایت اہم دور شروع ہوا ہے۔ سال کے ابتدا ہی سے دل لگا کر محنت کرو، ہر کام وقت پر اور کھیل وقت پر کھیلو، پھر دیکھنا کیسا شاندار نتیجہ آتا ہے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ امی ابو کو سلام کہنا۔ والسلام، آپ کا دوست محمد عاصم۔ سمری نمبر 1، سوالات کے جوابات لکھے۔ نمبر 2، سبق کا خلاصہ لکھنا سیکھا۔ نمبر 3، سیاق و سباق کے متعلق سمجھا۔ نمبر 4، مضمون اور خط تحریر کرنا سیکھا۔ ہوم ورک صفحہ نمبر 21 تا 22 کا مشقی کام فیر کاپی میں تحریر کریں۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ نے آج کا سبق انتہائی توجہ سے سمجھ لیا ہوگا۔ اس کی خوب دہرائی کیجیے۔ اللہ پاک آپ کا حافظہ مضبوط بنائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔